سوال ہے معتزلہ کون ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ معتزلہ کون ہیں، ان کے کیا عقائد ہوتے ہیں، کیا یہ فرقہ اب بھی دنیا میں پایا جاتا ہے؟ آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ جواب یہ ہے کہ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے۔ اس کا وجود حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوا۔ معتزلہ اعتزال سے اسم فاعل ہے۔ اعتزال کے معنی ہے الگ ہونا۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے الگ ہو جانے کی بنا پر یہ فرقہ معتزلہ کہلایا۔ اس کا بانی واصل بن عطا ہے۔ معتزلہ کے مذہب کی بنیاد عقل پر ہے۔ وہ خود کو اصحاب العدل والتوحید کہتے ہیں اور نقل پر عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ عقل کے خلاف قطعیات میں تعویلات کرتے ہیں اور ظنیات کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز قطعی ہو اور یقینی ہو اس میں اپنے عقل کی بنا پر یہ لوگ تعویل کرتے ہیں، اور جو چیز ظنی ہو اس کا تو وہ سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اس فرقے کے عقائد میں سے چند یہ ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے مگر وہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، یعنی نہ مومن رہتا ہے نہ کافر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثلا زنا، چوری وغیرہ، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے بلکہ درمیان میں ہوتا ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج تو نہیں ہوتا، البتہ وہ کامل مومن نہیں رہتا۔ یعنی اہل سنت والجماعت یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، البتہ کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح معتزلہ کے عقائد میں سے ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں ان کو ثواب دینا اور ان کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اور جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو سزا دینا اور ان کو جہنم میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو ثواب دینا اور جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے، جو گناہ گار ہیں ان کو سزا دینا، ان کو جہنم میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرنا ضروری ہو اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا ضروری ہو۔ یہ تو ہوا معتزلہ کا مذہب۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، مطیع اور عاصی سب اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عاصی کو جہنم میں ڈال دیں تو یہ اس کا عدل ہے، اگر معاف کر دیں اور جنت میں داخل کر دیں تو یہ اس کا فضل ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہوا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، نیک بندہ ہو گناہ گار بندہ ہو سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور مالک جس طرح اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے، اپنا مکان ہے اس میں جہاں واش روم بنا دے اور جہاں مسجد کی جگہ بنا دے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے بندوں کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہ گار کو جہنم میں داخل کرتے ہیں تو یہ عدل ہے، لیکن اگر معاف کر کے جنت میں داخل کرتے ہیں تو یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفات، علم، حیات، قدرت وغیرہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات قدیم ہے اور صفات کو قدیم ماننے کی صورت میں تعدد قدماء لازم آتا ہے۔ یہ توحید کے منافی ہے، اس لیے صفات کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ علم والی صفت ہے، نہ حیات، نہ قدرت وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو پھر وہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو صفت بھی قدیم ہوگی۔ اگر صفت قدیم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے قدیم بہت ساری چیزیں ہیں، اور قدیم اگر بہت ساری چیزیں ہوں یہ توحید کے منافی ہے، کہ اس لیے وہ جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں کہ توحید کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تو مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہوا معتزلہ کا یہ عقیدہ ہوا۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں صفات کو قدیم ماننا یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ جو توحید کے منافی ہے وہ ذوات قدیم کا تعدد ہے جو یہاں لازم نہیں آتا۔ یعنی ہم جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر صفات ہوں اور وہ قدیم ہوں
تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے، کیونکہ توحید کے منافی تو یہ ہے کہ بہت ساری ذاتیں قدیم ہوں، نہ یہ کہ بہت ساری صفات قدیم ہوں۔ اب صفات کے قدیم ہونے سے ذوات کا قدیم ہونا جو ہے وہ لازم نہیں آتا، ذوات قدیم کا تعدد لازم نہیں آتا۔ معتزلہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے، بلکہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک بندہ صرف کاسب ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی معتزلہ کا ایک عقیدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کے خالق نہیں بلکہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے، لیکن ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ کاسب ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں، تو ان کا نام معتزلہ ہے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے ہیں۔ تو یہ معتزلہ کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا۔